السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کمپنیز امینڈمنٹ آرڈیننس 2020 جو کہ 30 اپریل 2020 کو پاس ہوا ہے تھرو پریزیڈینشیل آرڈر۔ اس کے ہم کی پوائنٹس کو ڈسکس کریں گے۔ اس میں کافی زیادہ چینجز ہوئی ہیں، 200+ پوائنٹس ہیں جس میں چینجز ہوئی ہیں، لیکن ہم نے کی پوائنٹس کو یہاں پہ مینشن کیا ہے کیونکہ کچھ چینجز بہت مائنرس ہیں کہ جس میں صرف جہاں پہ ایکٹ لکھا ہوا ہے اس کو آرڈیننس لکھا گیا ہے۔ اس طرح کی مائنر سے چینجز ہیں، ان کو ہم نے اگنور کیا، اور جو میجر چینجز ہیں جو ایک عام بندے کے لیے بھی جو کمپنیز اون کرتے ہیں ان کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے، اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ سب سے جو پہلی میجر چینج ہوئی ہے وہ سبسکرپشن کیپٹل سرٹیفکیٹ کی جو ریکوائرمنٹ ہے، جو آپ نئی کمپنی بناتے تھے تو آپ کو سبسکرپشن کیپٹل سرٹیفکیٹ چاہیے ہوتا تھا آڈیٹر سے، اور 45 ڈیز میں آپ کو سبمٹ کرنا ہوتا تھا، ادروائز آپ کا کمپنی سے نام اسٹرائک آف کر دیا جائے گا۔ یہ اس کی پروویژن تھی، اس کو ختم کر دیا گیا ہے، اور اب آپ کا سبسکرپشن کیپٹل سرٹیفکیٹ جمع نہیں کرانا۔ یہ بڑا ایک اچھا اقدام ہے ایز آف ڈوئنگ بزنس کی طرف۔ سیکنڈ، کمپنی سیل اب آپ کو مینڈیٹری نہیں ہے کہ آپ کمپنی سیل کمپنی کے لیے بنائیں۔ تھرڈ، آپ کو اب آڈیٹر کی رپورٹ ریکوائرڈ نہیں ہے جب آپ الاٹمنٹ آف شیئرس کرتے تھے، اگر آپ کا پیڈ اپ کیپٹل تھرو کیش سبمٹ ہوا ہے۔ سو اب آپ جسٹ ایک سی او کے لیٹر پہ یہ سبمیشن رپورٹ کریں گے SECP میں۔ اور ایک اور میجر چینجز ہوئی ہے جو کہ آپ کو الاؤ کر دیا گیا ہے کہ اگر ایک بندہ جس کے پیرنٹس کی بھی وفات ہو چکی ہے اور اس نے شادی بھی نہیں کی اور اس کے کوئی سبلنگ بھی نہیں ہے، سو وہ کسی بھی بندے کو نامینیٹ کر سکتا ہے ایز اے نامینی ڈائریکٹر۔ سو جو لوگ سنگل ممبر کمپنیز بنا رہے ہیں تو اور ان کے ساتھ یہ سینیریو ہے، سو ان کے لیے یہ بڑی گڈ نیوز ہے۔ اور ایک اور چیز جو ہوئی ہے کہ فارم ایئر 29 آپ کے لیے مینڈیٹری نہیں تھا اگر آپ ایک سنگل ممبر کمپنی کو اون کرتے ہیں یا پھر آپ کا پیڈ اپ کیپٹل 3 ملین سے کم ہے، اب لیکن وہ ہر کمپنیز کے لیے مینڈیٹری ہے۔ اب آپ کو ہر سال اینول ریٹرن فائل کرنی ہے، فارم ایئر 29 فائل کرنا ہے۔ اور ایک جو میجر چینج ہوئی ہے وہ ان ایکٹیو اسٹیٹس آف کمپنیز کے سیکشن کو ایمٹ کر دیا گیا ہے۔ سو اب کوئی بھی کمپنی ان ایکٹیو ڈکلیئر نہیں کی جائے گی۔ ان آڈیٹڈ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا۔ اب آڈیٹڈ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ ہی آپ کو سبمٹ کرنی ہوگی SECP میں بھی، اور SECP میں آپ کو آڈیٹڈ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ سبمٹ کرنا ہر کمپنی کے لیے لازمی ہے۔ اور اس سے پہلے جو ایک ریکوائرمنٹ تھی کہ آپ جب فائنینشیل اسٹیٹمنٹ سبمٹ کرتے تھے تو آپ کو ایک ایفیڈیوٹ پہ CO کی CO اتھینٹیکیٹ کرتا تھا کہ یہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کریکٹ ہے، اور اس کے اگینسٹ وہ ایک ایفیڈیوٹ SECP میں جمع کراتا تھا۔ اس سیکشن کو بھی، اس ریکوائرمنٹ کو بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ اب آپ کو اس طرح کا کوئی ایفیڈیوٹ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ سبمٹ کرتے ہوئے SECP میں جمع نہیں کروانا۔ اس کے علاوہ اسٹیبلشمنٹ آف انویسٹر ایجوکیشن اینڈ اویئرنیس فنڈ کو بھی اومٹ کر دیا گیا ہے۔ سو جو اب انکلیم ڈیویڈنڈ کے جو پیسے تھے وہ آپ CSR کے پروجیکٹ میں یوٹیلائز کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ایک امپورٹنٹ چیز ہوئی ہے وہ ہے کہ چارٹرڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹس جو ہیں وہ 10 ملین تک کے پیڈ اپ کیپٹل کی کمپنیز کو آڈٹ کر سکتے ہیں، جو ان کے لیے ایک بہت گڈ نیوز ہے۔ اس سے پہلے وہ صرف 3 ملین کے پیڈ اپ کیپٹل کی کمپنیز کو آڈٹ کر سکتے تھے۔ اور ویلیویشن بائی رجسٹرڈ ویلیورس، جو رجسٹرڈ ویلیورس کے تھرو آپ ویلیویشن کراتے تھے اس سیکشن کو بھی اومٹ کر دیا گیا ہے۔ اور ڈسیبل پرسن کے لیے جو کوٹا تھا پبلک انٹرسٹ کمپنیز میں، اس سیکشن کو بھی اومٹ کر دیا گیا ہے۔ اور سیکیورٹی کلیئرنس آف شیئر ہولڈر اینڈ ڈائریکٹر، اس سیکشن کو اومٹ کر دیا گیا ہے۔ ہوپفلی اب ہم جو فارن ڈائریکٹر کے ساتھ کمپنی رجسٹر کرائیں گے تو ہمیں ان کے لیے سیکیورٹی کلیئرنس نہیں کروانی پڑے گی، اور یہ بھی ایک بہت اچھا اقدام ہوگا SECP کا ایز آف ڈوئنگ بزنس کے لیے۔ سو تھینک یو ویری مچ فار واچنگ مائی ویڈیو۔